السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکس جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ جو جلدی سے آغاز کرتے ہیں ہم اب ہمارے ناول کی 5th ایپیسوڈ کا۔ آسمان کا تھال تاروں سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے، گر کر اڑ رہے تھے۔ ادھر سے ادھر جگنو اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ زمینی تارے تھے، ننھے خوبصورت تارے۔ ان تاروں کی موجودگی میں اس کے پاکستان آنے کی خوشی میں کیک کاٹا جا چکا تھا اور اب سب اس کیک سے لطف اٹھا رہے تھے۔ انزش ذہنی طور پر اس پارٹی میں موجود نہیں تھی۔ وہ جب بھی تبریز کی طرف دیکھتی اس کا ذہن شہریار کے میسیج کی طرف چلا جاتا۔ کتنا بڑا دھوکہ دینے جا رہا ہے ان سب کو۔ یہ سب اس بات سے بے خبر ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ کس کو یہ بات بتاؤں؟ کیسے شہریار سے ملنے جاؤں؟ ذہن سوالات میں الجھ چکا تھا۔ سوالات کے اس طوفان کو جھٹک کر وہ ان کے درمیان دوبارہ آ موجود ہوئی تھی، کیونکہ وہ فی الحال یہ سب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انزش، کولڈ ڈرنکس لے آؤ، آئزے نے کیک والی پلیٹ سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گلاسز میں کولڈ ڈرنکس لینے چلی گئی۔ وہ دانیال اور ہشام کے ساتھ پارٹی باربیکیو اسٹوو کے پاس چلا گیا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن پوری طرح چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ہشام کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر اکیلے ہی۔ لیکن کیسے جائے وہ اس کے کمرے میں؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے انزش ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے سارا منصوبہ بنایا تھا اور موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں وہ اس سے جان بوجھ کر ٹکرا گیا تھا۔ گلاسز میں موجود کولڈ ڈرنکس تبریز کے کپڑوں پر گر چکی تھی۔ انزش کے کپڑے بھی نہیں بچے تھے، لیکن اس وقت وہ خود کو بھول چکی تھی۔ تبریز چہرے پر غصے کے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ کبھی وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا تو کبھی انزش کے زرد پڑتے چہرے کی طرف۔ آئی ایم سوری تبریز بھائی، میں نے نہیں دیکھا تھا آپ کو، میں اسے صاف کر دیتی ہوں۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا اس وقت، اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنے دوپٹے کے کونے کے ساتھ اس کی واسکٹ صاف کرنا شروع کر دی۔ اتنی ہی دیر میں وہاں آئزے، دانیال اور ہشام بھی پہنچ گئے تھے۔ تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دوپٹے کو اپنی واسکٹ سے جدا کیا۔ کوئی بات نہیں، میں تبدیل کر لیتا ہوں۔ ان کی موجودگی میں وہ چہرے پر پھر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، میں ہشام کو کوئی ڈریس پہن لیتا ہوں، اگر ہشام کو برا نہ لگے تو۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا؟ آئیں، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھنے لگا، لیکن تبریز رک گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا کمرہ کہاں ہے۔ چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی بات نہیں انزش، ریلیکس۔ ہشام اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آئزے، جاؤ تم کولڈ ڈرنکس لے آؤ، اس نے انزش کو پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ انزش بیٹھ گئی تھی، جبکہ آئزے دوبارہ کولڈ ڈرنکس لینے چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اپنی مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ لیپ ٹاپ کو میز پر آن کر کے وہ کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ جب وہ آیا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پاسورڈ مانگ رہی تھی۔ اس نے انزش کا نام لکھا تو انکریکٹ پاسورڈ دکھانے لگا۔ انزش بھی نہیں رکھا اس نے پاسورڈ۔ وہ سوچنے لگا کہ اور کون سا پاسورڈ ہو سکتا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نظر سامنے ہالی ووڈ کی ایک مووی کے پوسٹر پر پڑی، جو کہ سامنے والی دیوار پر آویزاں تھا۔ ذہن میں کچھ کلک کیا اور اس نے اس مووی کا نام ٹائپ کیا۔ اگلے ہی لمحے لیپ ٹاپ کی ونڈو کھل گئی تھی۔ ابھی تک اس کے ویسے ہی کام ہیں۔ اس کی بیوقوفی پر وہ مسکرایا تھا۔ اپنی USB اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ سارا ڈیٹا USB میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ جلدی سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے شٹ ڈاؤن کر کے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ USB کو اپنی پاکٹ میں ڈال کر وہ دوبارہ ان کے پاس چلا آیا تھا۔ ننھے تارے اب اڑنا بھول چکے تھے، کیونکہ وہ کھڑکی کے اندر کا منظر دیکھ چکے تھے۔ رات 12:30 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ وہ ہشام کے کپڑوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ ہشام کی استعمال کی گئی چیز کو تبریز کیسے استعمال کر سکتا تھا کہ ہشام تو خود
اس کی استعمال کی گئی چیزیں ہمیشہ اپنے استعمال میں لاتا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کے آن ہوتے ہی اس نے USB اس کے ساتھ اٹیچ کر دی تھی۔ اب وہ ہر چیز کا تسلی سے جائزہ لینے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ فولڈرز کھول رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی، ماتھے پر پڑی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ فولڈرز میں پڑی معلومات چیک کرتے کرتے اسے فجر ہو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے وہ فجر پڑھنے مسجد چلا گیا۔ واپسی پر کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد وہ سو گیا۔ اگلی صبح وہ یقیناً خود کو اس کارنامے پر ٹریٹ دینے والا تھا اور تبریز کی طرف سے تبریز کو کوئی تحفہ بھی دینے والا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی سیلیبریٹ کیا کرتا تھا، چاہے وہ کسی کی نظر میں بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر انسان خود کو شاباش دے تو وہ زیادہ محنت اور دل جمی سے کام کرتا ہے۔ آخر کب تک کسی کی شاباش کا انتظار کیا جائے؟ آپ کو شاباش بڑی تھپکی دینے والے لوگ بہت کم ہیں اس دنیا میں، تو کیوں نہ اپنی کامیابی پر خود کو ہی ویل ڈن کیا جائے، اپنی کامیابی کو منایا جائے۔ حشام اس رات اس بات سے بے خبر سوتا رہا کہ اب آنے والی راتوں میں تبریز اس پر نیند حرام کر دینے والا تھا۔ لاہور میں دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ریسٹورینٹ میں لوگوں کی ہلچل چہل پہل اسے پر رونق بنا رہی تھی۔ باہر کی دیوار شیشے کی تھی جس سے باہر کے مناظر سے واضح نظر آ رہے تھے۔ سورج ریسٹورینٹ کی پشت پر تھا، اس لیے اس گلاس وال سے دھوپ اندر نہیں آ رہی تھی۔ AC کی ٹھنڈک نے ماحول مزید آرام دہ بنا دیا تھا۔ وہ بلیک سوٹ پہنے، ہلکے گلابی رنگ کی شرٹ پر ٹائی لگائے احمد کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ پرسوچ نظریں احمد کے چہرے پر جمائے وہ اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اگر ہم پولیس میں اپنے ایڈٹ کیے گئے ثبوت بھی جمع کروا دیں تو میرا خیال ہے کہ حشام کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ کہہ رہا تھا، اور اگر بعد میں یہ ثابت ہو گئی بات کہ وہ ثبوت اصلی نہیں تھے تو ہم اگلا مہرہ چلائیں گے۔ فی الحال تو ہم اپنے منصوبے کے لیے وقت بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حشام جیل میں چلا گیا تو ہمیں مزید کارروائی کے لیے وقت مل جائے گا۔ کیسا؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے تائید چاہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام بالکل صحیح وقت پر ہو، کسی بھی چیز میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ وہ ان معاملات میں بہت سخت تھا۔ کسی چیز کو اگر مناسب وقت پر کیا جائے تبھی وہ مناسب کہلاتی ہے، ورنہ مناسب سمجھا جائے تو یہ بہتر نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنے دوست پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ اس سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، دو ٹوک جواب جس نے احمد کا مسکراتا چہرہ پھلا دیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو تم زندہ نہیں ملو گے، میری یہ بات یاد رکھنا۔ ہمیشہ کی طرح اسے تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، دوست ہوں یا اس کا کوئی ملازم۔ دل تو کرتا ہے کہ اس سے تنخواہ لیا کروں، ویسے اگر ایسا ہو جائے تو میں بہت امیر ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر خود غلامی کر رہا تھا۔ ویٹر بل دے آیا تھا۔ بل دیکھ کر احمد کا دل چاہا تھا کہ وہ اس بندے کا قتل کر دے، کام اس کا اور بل احمد پے کرے۔ واہ! وہ آئزے کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ آئزے کی آنکھیں اسے یوں پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر تھک گئی تھیں اور سر گھومنے لگا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے لڑکی، ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ آئزے سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ جب تک مجھے وہ ڈریس نہیں مل جاتا میں نہیں بیٹھوں گی چین سے۔ وہ ایک نئی ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی جسے آئزے بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں تو تم بتا دو، میں حشام بھائی سے کہہ کر منگوا دوں گی۔ اس نے سادہ سا حل پیش کیا تھا۔ ایسے کیسے بتا دوں، اسے تو رنگوں میں فرق کا بھی نہیں پتہ۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اف! اس نے زور سے ماتھے پر ہاتھ دے مارا تھا۔ اب تم خود ہی بتاؤ پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں خود وہ خریدنے کے لیے جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ وہ فیصلہ سنا چکی تھی۔ اوہ ہیلو، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ آئزے اس کے پاس چلی آئی تھی تاکہ کنفرم کر سکے کہ کیا وہ واقعی اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ واو! گھر میں کسی کو پتہ چلا کہ ہم باہر جا رہی ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دینی ہیں سب نے۔ آئزے وہیں کھڑی
مستقبل دیکھ سکتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ دانیال تمہیں لنگڑی لولی بھی قبول کر لے گا۔ وہ اس سے بھی بہتر مستقبل دیکھ سکتی تھی اور دکھا بھی سکتی تھی۔ میں کیوں بنوں تمہاری خاطر کوئی لولی لنگڑی دلہن؟ بننا تو تمہیں پڑے گا ہی، کیونکہ اگر تم کل نہ گئی میرے ساتھ تو میں تمہاری ٹانگیں ضرور توڑ دوں گی۔ دھمکی بڑے انداز میں کہتی وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ پیچھے آئزے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انزش جو کہہ کر گئی تھی وہ اسے ماننا ہی پڑے گا، ورنہ وہ واقعی دانیال کی کوئی لولی لنگڑی دلہن بن جائے گی۔ انزش مر ہی جاؤ تم۔ اگلے دن وہ سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے شاپنگ مال میں موجود تھی۔ آئزے تو ڈر رہی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ان کی شامت آ جانی ہے۔ اس کے برعکس انزش کافی پرسکون تھی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ انزش جلدی سے وہ ڈریس لو اور چلو یہاں سے۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کی یوں پرسکون ہونے پر آئزے مزید پریشان ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروائے گی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، جدھر جدھر انزش چڑیل جاتی وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیتی۔ وہ ڈریسز کی شاپ میں پہنچ چکی تھی۔ انزش ہر ڈریس سرسری سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو انزش؟ وہ ڈریس لو اور چلو بس یہاں سے۔ اب اگر تم بولی نا تو میں نے تمہیں باندھ کر یہیں کہیں پھینک جانا ہے اور گھر جا کے کہنا ہے کہ اس بیچاری کو کوئی اغوا کر کے لے گیا۔ وہ ہر وقت بس مرنے مارنے پر تلی رہتی تھی۔ اچھا یہ ڈریس تو ٹرائی کر کے آؤ۔ اس نے ایک ڈریس نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جسے آئزے نے حیرت سے تھام لیا۔ میں کیوں پہن کر آؤں یہ ڈریس؟ کیونکہ تم میرے ساتھ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آئی ہو، اس لیے اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ میں تمہیں کچھ خرید کر بھی نہ دوں۔ اس بات پر آئزے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ارے جاؤ بھی۔ اس نے اسے زبردستی ٹرائی روم میں دھکیل دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئزے وہ ڈریس پہن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دیکھو کیسا لگ رہا ہے یہ ڈریس؟ وہ ایک نظر اپنے ڈریس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر اسے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ انزش؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ کدھر چلی گئی؟ اس نے پوری شاپ دیکھ لی لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ ٹرائی روم سے دوبارہ اپنے کپڑے پہن کر وہ شاپ سے نکل آئی۔ اس نے مال کا ہر فلور چھان مارا، ہر دکان کے اندر جھانک کر دیکھا، جگہ جگہ اسے تلاشا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ اف میرے خدایا، کدھر چلی گئی یہ لڑکی؟ آئزے اب کی بار رو دی تھی۔ وہ اسے کئی بار کال کر چکی تھی مگر ہر بار اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔ اف میں کسے بتاؤں، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ پریشانی میں اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دانیال کو فون کیا تو دادو ناراض ہوں گی، حشام بھائی کو کیا تو وہ بری طرح ڈانٹیں گے۔ اف کیا کروں میں اب؟ لیکن اگلے ہی لمحے وہ تبریز کا نمبر ملا چکی تھی۔ 15-20 منٹ بعد تبریز وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا آئزے؟ وہ متفکر ہوا تھا۔ تبریز بھائی وہ انزش نہیں مل رہی، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میں اس کا فون بھی ٹرائی کر چکی ہوں لیکن نمبر بند مل رہا ہے۔ وہ پریشانی سے رو رہی تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں اسے، تم یہاں بیٹھو اور جوس پیو تب تک، میں پتہ کرتا ہوں۔ اور یہاں سے جانا نہیں۔ اسے ہدایات دے کر وہ مال کو نئے سرے سے جانچنے لگا تھا۔ اس نے مال کا چپا چپا چھان مارا تھا، نیچے پارکنگ سے لے کر ہر جگہ ڈھونڈتا رہا۔ اب کی بار اس کی پریشانی اس کے چہرے سے بھی نظر آنے لگی تھی۔ پریشانی اور فکر سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی تو اس کے خاندان کی عزت تھی نا۔ وہ مال سے باہر نکل آیا تھا اور آخر ایک ریسٹورنٹ میں وہ اسے مل ہی گئی تھی۔ تبریز کا اٹکا ہوا سانس اس لمحے بحال ہوا تھا، وہ اسے مل گئی تھی۔ اس نے آئزے کو کال کر کے اسی جگہ پہ بلا لیا تھا۔ اسے لے کر اپنے ساتھ واپس گھر جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ اگر یہ نہ جائے تو پھر مجھے بتانا، میں اسے خود بھیج دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت ان دونوں کو یہیں شوٹ کر دے، خاص طور پر انزش کو۔ تبریز بھائی آپ گھر میں کسی کو نہ بتائیے گا پلیز، اس نے التجا کی تھی مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے انزش، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں اور تم یہاں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ ایک نظر اس شخص کے چہرے پر ڈال کر وہ غصے سے بولی تھی۔ انزش کے چہرے کی رنگت اسے یوں اچانک دیکھ کر اڑ چکی تھی جبکہ وہ پرسکون بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ اسے بازو سے کھینچ کر وہ ریسٹورنٹ سے باہر لے آئی تھی اور پھر مال کی پارکنگ میں لے گئی تھی جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو واپسی کا بول کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ آئزے غصے سے بھری ہوئی تھی جبکہ انزش خاموش تھی۔
اس بات سے بے خبر کہ تبریز اسے دیکھ چکا تھا، یعنی وہ اپنی ایک کمزوری اس کے ہاتھ لگا چکی تھی۔ اگلے دن وہ فون پر احمد سے بات کر رہا تھا۔ حشام کا ای میل اکاؤنٹ ہوا ہے کیا نہیں؟ وہ اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ نہیں، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، مگر دوسری طرف سے مگر کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ بہت ہی نالائق ہو تم احمد۔ کافی کپ کے پیندے میں پھینکتے ہوئے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ احمد کو بھی اسی طرح پھینک دے۔ توبہ کرو یار، کچھ ابھی تک تم مجھے نالائق سمجھتے ہو۔ کیا اب آئنسٹائن کی جگہ اپنا نام لکھوا لوں؟ حد ہے بھئی۔ وہ اور کیا کرے جس سے ثابت ہو کہ وہ نالائق نہیں ہے بلکہ نالائق ترین ہے۔ اس کے نام کے نیچے تو اپنا نام لکھوایا جا سکتا ہے نا۔ انداز سے چڑھانے والا تھا اور وہ چڑھ بھی گیا تھا۔ بس میری اور تمہاری آخری کال ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں نہیں جانتا اور تم مجھے نہیں جانتے۔ اللہ حافظ۔ تبریز نے فون بند کر دیا تھا اور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے یوں فون بند کرنے پر احمد مزید ناراض ہوا ہوگا۔ فون کی اسکرین بجھ چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پریشے کا نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ کاش پریشے تم مجھے سمجھ سکتی۔ ایک گہری سانس کچن کی فضا کے سپرد کر کے وہ کپ میں دودھ انڈیلنے لگا۔ کافی بنا کر وہ مگ لیے اپنے کمرے میں آ گیا کہ وہ چاہنے کے باوجود امریکہ نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی ان حالات میں جب وہ منزل کے بہت قریب تھا۔ رات کا وقت تھا۔ آسمان کا سیاہ تھال چمکتے تاروں سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکونی میں رکھی کرسی پر براجمان، لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے ریڈرز کے پیغامات کا جواب دے رہی تھی۔ سامنے لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر اس کا موبائل اور ایک کتاب پڑی دکھائی دے رہی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھی۔ ریڈرز کے پیغامات کا جواب دیتے دیتے وہ تھک چکی تھی۔ گردن کو دائیں بائیں ہلاتے وہ اپنی تھکن کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران اسے ایک اور پیغام موصول ہوا جسے کھولنے سے پہلے اس نے کچھ دیر سوچا تھا۔ پیغام شہریار کی جانب سے تھا، جس کے نام کے علاوہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے نوٹیفیکیشن پر کلک کیا تو میسج باکس کھل گیا۔ مس انزش، میرا خیال ہے آپ کے بارے میں بالکل غلط ثابت ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ شاید افندی خاندان کو بچانے کے لیے میری مدد کر سکیں گی، مگر میں واقعی غلط تھا۔ میسج پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ میں کیسے آپ کی بات پہ یقین کر لوں؟ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی ہے؟ نہیں مس انزش۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا تھا۔ انزش کوئی جواب نہیں دے پائی۔ مس انزش، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو واقعی میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ آپ ایک دفعہ مجھ سے مل لیں گی تو آپ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس میسج کے ساتھ ہی شہریار نے اسے وقت اور جگہ کا بتا دیا تھا۔ افندی خاندان کو بربادی سے بچانے کے لیے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ انزش نا سمجھی کے عالم میں اسکرین کو تکتی رہی جس پر ابھرے لفظ اس پر بمبوں کی طرح پھٹ رہے تھے۔ اف، کیا کروں میں اب؟ سر ہاتھوں میں گرا کر وہ اس سے ملنے کا پلان بنانے لگی۔ گھر سے کیسے نکلوں گی میں؟ یہ مسئلہ سب مسائل سے بڑا تھا اور اسے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے اپنی ایک کہانی بنانی تھی جو سب سے پہلے آئزے کو سنائی جائے گی اور پھر اسے اس جرم میں شامل کرنے کے لیے کچھ منت سماجت اور بہت ساری دھمکیاں بھی دی جانی تھیں۔ اگلے دن وہ گھر والوں سے سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے شاپنگ مال میں موجود تھی۔ آئزے کو ٹرائل روم میں بھیج کر وہ شہریار کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ سامنے شہریار میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا گلاس سے جوس کے گھونٹ پر گھونٹ بھر رہا تھا۔ گرے سوٹ، وائٹ شرٹ پہنے، بال ہیئر موس سے اچھی طرح بنائے، ارد گرد سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ انزش وہاں کھڑی خود کو نارمل کرنے لگی کہ اس نے ایسا قدم پہلی دفعہ اٹھایا تھا جس کی وضاحت اس سے نہ جانے کون کون مانگنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے شہریار کی نظر اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کی نظروں میں آشنائی کی چمک ابھرتی نظر آئی تھی۔ وہ کرسی پیچھے کی طرف دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ انزش چلتے ہوئے اس میز کے قریب آئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ایک کرسی کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور اس کرسی پر انزش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور بیگ قدموں کے قریب رکھ دیا۔
جبکہ وہ اس کے عین سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کیا لیں گی آپ؟ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجا کر اس نے مینیو کارڈ انزش کی طرف بڑھایا۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اصل بات کی طرف آئیں۔ وہ اسپاٹ انداز لیے اس سے گویا ہوئی۔ اس وقت وہ اس کی شخصیت سے مروب ہو رہی تھی اور وہ یہ بات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ واقعی جمال صاحب کی بیٹی لگتی ہیں۔ شہریار کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مطلب؟ اس نے ابرو اچکائے۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ وہ اس کے سوال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی جسے انزش نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ فائل کھلتے ہی اس کی نظر 2 تصویروں پر پڑی تھی جو اوپر نیچے ایک کاغذ پر چسپاں تھیں۔ کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ شہریار نے شہادت کی انگلی تصویر پر رکھ کر اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو اس تصویر میں بلیو شرٹ پہنے کسی کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر انزش نے بغور اس تصویر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کو پہچان گئی تھی۔ اس انسان کو تو وہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھے لوگوں کو شاید تم نہیں جانتی ہوگی کیونکہ یہ لوگ منظر عام پر کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ رکا اور پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آج کے بعد تم ان لوگوں کو بھی جان جاؤ گی۔ ان کے متعلق ضروری معلومات اس فائل کے اگلے صفحے پر درج کی گئی ہیں۔ انزش نے اگلا صفحہ پلٹا تو وہاں ایک ایک تصویر کے آگے 2-3 لائنز میں کچھ لکھا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس سب سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ ابھی تک اسی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ شہریار اس بات پر مسکرایا اور پھر کرسی کی ٹیک چھوڑ کر آگے میز پر کوہنیاں ٹکا کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے ان کی پشت پر تھوڑی رکھے وہ اسے دیکھے گیا۔ انزش نے اس پل پہلی بار اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، ڈارک براؤن آنکھیں جن پر لمبی پلکیں انہیں مزید خوبصورت بناتی تھیں، اور ان آنکھوں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انزش ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی تھی، مگر کہاں؟ جس دن اسے اس سوال کا جواب مل گیا اس دن ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے میں آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا اور میرا بھی۔ ایک ادا سے کہتے وہ واپس اپنی پہلی وری پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ کہتی آئزے وہاں پہنچ چکی تھی۔ انزش اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں وہ جاتے ہوئے فائل وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر شہریار کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور ڈارک براؤن آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک ابھری تھی جو نہ جانے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ جلال افندی کی حویلی میں گاجر کا حلوہ دینے آئی تھی جو اس کی ماما خاص طور پر جمال اور جلال افندی کے لیے بناتی تھی۔ جلال افندی اور جمال افندی کا یہ پسندیدہ حلوہ ان کے سوا اور کوئی نہیں کھاتا تھا۔ شام اتر کر حویلی کے چاروں اور پھیل رہی تھی۔ دور افق پر کہیں کہیں کوئی تارا چمکتا نظر آ رہا تھا۔ منموجی پنچھی گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ پیچھے رہ جانے والے آس پاس کے درختوں پر خیمہ لگا کر رات بسر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ حلوہ آنسا بیگم کے حوالے کر کے وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی تھی کہ کہیں تبریز سے اس کا سامنا نہ ہو جائے۔ وہ مزید اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں کھوئی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے تبریز افندی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ قسمت میں جن کے ساتھ ٹکراؤ لکھے ہوں ان سے کسی نہ کسی موڑ پر انسان ٹکرا ہی جاتا ہے، چاہے خوشی سے ٹکرایا جائے یا ناخوشی سے۔ یہ فیصلے تو اوپر آسمانوں میں کہیں طے ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے بدلتے تھوڑی ہیں۔ بلیک پینٹ کے اوپر ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنے، کوٹ بازو میں ڈالے، شاید وہ جلال افندی کے آفس سے آ رہا تھا۔ میری بات سن کر جانا، تحکمانہ انداز میں اسے کہتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ ماتھے پر تیوری چڑھا کر اس نے ایک نظر جاتے ہوئے تبریز افندی کو دیکھا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر اس نے پلٹ کر انزش کی جانب دیکھا تھا کہ آج تو انداز کے ساتھ ساتھ لہجے بھی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا کہ آگے انزش خود بہت سمجھدار تھی۔ اوف، یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو جاتی ہے؟ چاروں ناچار سہی اسے اس کی بات سننے کے لیے اس کے پاس جانا ہی پڑا۔ وہ وہاں لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا موبائل کی اسکرین گھور رہا تھا۔
جلدی بات کریں، مجھے واپس جا کر اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ خود کو مصروف دکھانے کے سے انداز میں وہ وہاں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبریز نے اسکرین سے آنکھیں ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے پتہ ہے تم کتنی مصروف ہو۔ جلدی ہی بات کروں گا کیونکہ مجھے تم سے زیادہ کام کرنے والے ہیں اور واقعی کام کرنے ہیں۔ آخری بات پر اس نے زور دیا تھا۔ اس بات پر انزش استزائیہ ہنسی تھی۔ تبریز نے ایک اٹپٹی سی نظر اس پر ڈالی تھی کہ آج تو وہ واقعی بدلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، ارد گرد ایک نظر دوڑاتے ہوئے وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی تھی، مگر تبریز اس کی بات سن چکا تھا۔ اس کی بات سن کر بجائے غصہ ہونے کے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی تھی، یہ بات وہاں بیٹھی انزش جمال نہیں جانتی تھی۔ بالکل، مجھے تمہاری طرح شہریار سے کسی ریسٹورانٹ نہیں جا کر ملنا، مجھے واقعی اور بہت سے کام کرنے ہیں، پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک بم انزش کی سماعتوں میں پھوڑا تھا۔ اس بم کے پھٹنے سے انزش کو ایک دفعہ ساری زمین ہلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ سامنے میز پر پڑے چھوٹے چھوٹے چائے کے برتن جنہیں وہاں سجاوٹ کے لیے رکھا گیا تھا، انزش کو اپنی جگہ سے ابھر کر نیچے گرتے ہوئے معلوم ہوئے تھے۔ تو کیا وہ یہ بات جان چکا تھا یا پھر وہ اسے شہریار کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ چکا تھا؟ تبریز بنا دیکھے ہی اس کی حالت محسوس کر چکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں اس کے حوالے سے تم سے کوئی بات نہیں کرنے والا، اور یقین کرو اس دفعہ میں نے تمہاری کوئی تصویر بھی نہیں بنائی۔ ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ اپنے صوفے سے اٹھ گیا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے میز کے کونے پر بیٹھ گیا، یوں کہ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے بات کر سکتا تھا۔ کچھ دیر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو وہ دیکھتا رہا اور پھر اپنی اصل بات پر لوٹ آیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ حشام سے تمہاری شادی کا فیصلہ درست ہے؟ وہ اس کی لرزتی پلکوں کے پیچھے گھبرائی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انزش کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، اور پھر اس وقت ایسا سوال! اسے کچھ لمحے تبریز افندی کے اس آسان سے سوال کو سمجھنے کے لیے کافی مشکل پیش آئی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں انزش جمال۔ کافی دیر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنے سوال کی وضاحت دینی شروع کی۔ حشام میرے راستے کا پتھر ہے، اگر میں نے اسے ہٹایا تو نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ وہ رکا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس جلتی آگ میں کود کر خود کو جلا ڈالو۔ تبریز کی جو بات انزش کو سب سے بری لگتی تھی وہ اس کا پرسکون انداز تھا۔ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی اتنے سکون سے کہہ جاتا تھا کہ جیسے اسے واقعی اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے بعد اس آگ میں اکیلی جلوں گی؟ اس آگ میں آپ کو بھی جلاؤں گی۔ میں سب کچھ بابا اور جلال چچا کو بتا دوں گی۔ اب کی بار وہ کچھ اعتماد سے بولی تھی۔ کیا بتاؤ گی تم میرے بارے میں سب؟ تبریز اس کے چہرے پر رقم ساری تحریر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس تحریر کا مقصد بھی سمجھ گیا۔ اوہ اچھا، رکو ایک منٹ یہاں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ یہ تم اس دن شہریار کے پاس بھول آئی تھی، اس نے کل بھیجی تھی تمہارے لیے، لیکن وہ پاگل لڑکا تمہارے گھر دینے کی بجائے میرے گھر دے گیا۔ اب اگر تم اس فائل کی وجہ سے پر اعتماد ہو تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ سب ایڈٹ کی گئی تصویریں ہیں۔ فائل اس کی جانب بڑھا کر وہ واپس اس صوفے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ کس چیز کو آپ ایڈٹ شدہ ثابت کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے انزش کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ تبریز کو یوں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی تھی کہ آج سے کچھ سال پہلے تو وہ اپنے اس کزن پر بہت نازاں تھی، اپنی سہیلیوں کو اس کی مثالیں دیتی تھی، لیکن آج اسے اس روپ میں دیکھ کر انزش نے ان تمام مثالوں پر لعنت بھیجی تھی۔ ہر اس چیز کو جو میرے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ پرسکون سا کہتا ہوا وہ دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا کہ جاؤ اب یہاں سے، میں نے جو کہنا تھا میں وہ کہہ چکا۔ ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ تعصب سے کہتی وہ جانے کے لیے صوفہ چھوڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ دعا کرنا کہ پچھتاوے کی اس آگ میں تمہیں کبھی نہ جلنا پڑے۔ تبریز کا انداز کچھ ایسا تھا کہ باہر کی جانب جاتی انزش کے قدم پل بھر کے لیے رکے تھے۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔
یہ کہہ کر وہ مزید اس کی کوئی بات سننے وہاں سے چلی گئی۔ باہر تاریک رات پوری طرح پھیل چکی تھی، بالکل ان کے دلوں میں پھیلی سیاہ نفرت کی طرح، جس کی آگ میں نہ جانے دونوں کب تک جلنے والے تھے۔ وہ اپنے دفتر میں کنٹرول چیئر پر بیٹھا تھا، کریم کلر کی پینٹ پر ڈارک بلیو شرٹ پہنے وہ سامنے بیٹھے کاشف کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ یہ فائل ہر صورت مس انزش جمال تک پہنچنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ براہ راست مس انزش تک پہنچے۔ قداور کھڑکیوں پہ لگے اسکرین بلائنڈر اد کھلے تھے، جن سے چھن کر آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ کر اس کے آدھے چہرے کو روشن بنا رہی تھی۔ ایسا ہی ہوگا سر، آپ فکر نہ کریں۔ کاشف اسے اس کام کے پرفیکٹ ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اور سنو، وہ لڑکا دوبارہ نہیں آیا تمہارے پاس جس نے انزش کے بارے میں ہمیں معلومات دی تھی؟ پتہ نہیں کیوں آج بیٹھے بیٹھے اسے اس کا خیال آ گیا تھا۔ سر، وہ اپنی ماں کا علاج کروانے گاؤں گیا ہوا ہے۔ اپنی جگہ اس نے ایک اور قابل لڑکے ڈینی کو بھیجا ہے۔ اس کام کے لیے جتنے اعتبار کے آدمی ہوں اتنا ہی بہتر رہے گا، ورنہ انجام میں تم بھی نہیں بچو گے۔ صاف الفاظ میں اس کا انجام بتاتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس چلا آیا اور اسکرین بلائنڈر مکمل طور پر کھول دیے۔ باہر لاہور کی سڑکوں پر اترتی جاتی دسمبر کی دھوپ ہر چیز کو روشن کر رہی تھی۔ اب میں چلتا ہوں سر۔ فائل میز سے اٹھا کر کاشف منزل سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا رہ کر وہ دوبارہ کنٹرول چیئر پر آ بیٹھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر کے وقت وہ شاور لے کر جب باتھ روم سے نکلا تو اس کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا تو کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ نمبر دیکھ کر اس نے کچھ یاد کرنا چاہا مگر اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ پہلی دفعہ آتی کال کو نظر انداز کر کے وہ دوسری دفعہ اسی نمبر سے کال کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو! اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کندھے اور کان کے درمیان دبا لیا اور تولیے سے بال خشک کرتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ P40 کال کرنے والے نے بس اتنا ہی کہا اور اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ تبریز اس کوڈ کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ ڈینی اور اس کے درمیان ایسے کوڈز کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، وہ بھی تب جب وہ کسی خاص ٹاسک پر کام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ پر رکھی شرٹ پہن کر، بال اچھی طرح بنا کر اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔